ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے تو صحابہ سے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوسری قومیں تم لوگوں پر ایسے ٹوٹیں گی کہ جیسے دسترخوان پہ لگے ہوئے کھانے کے اوپر لوگ ٹوٹتے ہیں، اور دوسری قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ آؤ ان کے اوپر ٹوٹیں۔ تو صحابہ وہاں موجود تھے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اس وجہ سے ہوگا کہ ہم لوگ تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت ایسے ہوگی کہ جیسے سمندر کے اوپر جھاگ کی حیثیت ہوتی ہے، یعنی وہ جھاگ جو ہوتی ہے وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، نہ اس کا کوئی وزن ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی قیمت ہے، لیکن وہ دیکھنے میں بہت زیادہ لگ رہی ہوتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کے دلوں سے تمہارا روب بھی نکال دے گا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ مسلمان جب آتے تھے، مسلمانوں کے بارے میں پتہ لگتا تھا تو مسلمانوں کا ایک روب ہوتا تھا، اور روب اٹسیلف جو اللہ کی طرف سے ہے وہ بہت سی چیزوں کے لیے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ بہت سے لوگ صرف روب کی وجہ سے ہی مسلمانوں کے سامنے گیو اپ کر دیتے تھے۔ آج وہ روب ہمارا ختم ہو گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر ایک بیماری آ جائے گی، وہن۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وما الوہن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ بیماری تمہارے اندر آ جائے گی جس کی وجہ سے تمہارے پر یہ حالات آئیں گے۔ تو آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے اندر جو دنیا کی محبت ہے، ہمیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ ہمارے کپڑے، ہماری گاڑی، ہماری جاب، ہمارا بزنس، ہمارا گھر، ہماری دنیا کی انٹرٹینمنٹ، ہماری دنیا کی لگژریس لائف۔ اس چیز کے پیچھے آج مسلمان ایسے بھاگ رہے ہیں کہ اس کو زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ ایک گاڑی والے کو 2 گاڑیاں چاہیے ہیں، ایک گھر والے کو 2 گھر چاہیے ہیں، جو برانڈز نہیں پہنتا اس کو برانڈز پہننے کے لیے پیسے چاہیے ہیں، جو برانڈز پہنتا ہے اس کو اس سے اعلیٰ برانڈ پہننے کے لیے پیسے چاہیے، اور پوری زندگی کا فوکس اس مال کے گرد، اس دنیا کے گرد گھوم رہا ہے۔ جس کی دنیا بہتر چل رہی ہے بس وہ سمجھ رہے کہ وہی کامیاب ہے، جس کی دنیا میں تھوڑا سا کمپرومائز ہو گیا اور کمی آ گئی وہ سمجھ رہے کہ وہ ناکام ہے۔ اس دنیا کی محبت کی وجہ سے کیا ہوا؟ ہمارے دلوں سے آخرت کی محبت نکل گئی، ہمارے اندر بے حسی آنا شروع ہوگی، ہمیں کسی سے کوئی اور غرض نہیں ہے، بس صرف اپنی زندگی پہ فوکس ہے اور اپنی زندگی بہتر ہونی چاہیے، باقی ارد گرد کیا ہو رہا ہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ جب ہمارے اندر مال کی محبت، دنیا کی محبت آئے گی تو وہ سب حالات آئیں گے۔ آج ہمارے اندر وہ دنیا کی محبت ایسے گھس چکی ہے جیسے کینسر ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کو اپنے مال کی فکر ہے، اپنی دنیا بہتر کرنے کی فکر ہے، اور کوئی آخرت کی فکر نہیں، اللہ کے دین کی کوئی فکر نہیں، اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں تو کوئی فکر نہیں۔ جب ہم اس حالات میں آئیں گے، جب یہ چیز ہمارے اندر آئے گی تو پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ تو اگر ہمیں ان حالات سے نکلنا ہے تو ہمیں دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا۔ ہمارے دین نے دنیا کمانے سے منع نہیں کیا، لیکن کمانے میں اور محبت میں فرق ہوتا ہے۔ ضرورت کے تحت جو چیز ہے اس کو کمائیے حلال طریقے سے، ضرورت کے تحت حلال طریقے سے مال زیادہ بھی کما سکتے ہیں، لیکن اپنا فوکس اپنا کلیئر رکھیں، اپنا مقصد کلیئر رکھیں۔ ہم ادھر آخرت کے لیے آئے ہیں، ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین کی ایک رسپانسبلٹی دی ہے، ہم نے اس رسپانسبلٹی کو فلفل کرنا ہے، اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ اپنا کام پورا کرتے رہیں گے، اپنی رسپانسبلٹی دینی پوری کرتے رہیں گے، فرائض پورے کرتے رہیں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر دنیا کمائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دنیا کی محبت سے ہمیں نکلنا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت ہمیں اس زوال کا شکار کرنے میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تو چوتھی چیز کیا ہے کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ ہماری اس زوال کی وجہ ہے۔